اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے 28 رجب۔ 28 رجب کی تاریخ ایک اہم تاریخ ہے، ہر لحاظ سے، دین پر احسان کے لحاظ سے، دین مجروح ہونے کے بعد اس کو زندہ کرنے کے لحاظ سے، دین کو تازہ کرنے کے لحاظ سے، دین کو نئی حیات بخشنے کے لحاظ سے، دین اسلام کو تازہ دم کرنے کے لحاظ سے، کئی جہتوں سے 28 رجب اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ پروفٹ محمد کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیارے وطن کو 28 رجب سن 60 ہجری میں ترک کیا تھا، اپنے عزیز وطن کو، اپنے آبائی وطن کو، اپنے وطن کو، اپنے پیارے وطن کو۔ یہ ایسا موقع تھا کہ مدینہ کے در و دیوار بھی رو رہے تھے، پاس پڑوس کے رہنے والے بھی اس بات کے اوپر گریہ کر رہے تھے جب رسول کا نواسہ اپنے پیارے وطن مدینہ کو چھوڑ رہا تھا سن 60 ہجری میں۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، کیوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاویہ کے واصل ہونے کے بعد جب اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا تو اس نے چاہا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں سے بیعت طلب کر لے اس امر کے اوپر کہ وہ بادشاہ وقت ہے، اس کی سب بیعت کریں۔ امام حسین علیہ السلام کو اس کے نتیجے میں جو مدینہ کا والی تھا ولید، اس نے بلوایا تاکہ وہ بیعت کرے یزید کی حکومت کے لیے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ، دیگر بنی ہاشم کے ساتھ ولید کے دربار میں پہنچے تو وہاں بیعت کی پیشکش رکھی گئی کہ یزید نے کہا ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں، یہ کوئی معاہدہ شک کی تاریخ میں نہیں کرنا چاہتا، بلکہ سب کے سامنے ہو جو کچھ بھی بات ہو۔ تو ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن مروان جو اس کا مشیر تھا اس نے کہا کہ نہیں ولید، ان کو جانے نہ دینا، اگر حسین یہاں سے چلے گئے اس وقت تو پھر واپس نہیں آئیں گے۔ چنانچہ مروان نے مداخلت کی اور امام حسین غضبناک ہوئے۔ جیسی آپ کی آواز بلند ہوئی، جو بنی ہاشم دربار کے باہر تھے وہ سب اندر جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی سانحہ ہوتا، امام حسین نے سب کو روک دیا اور پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد رخصت آخر کے لیے نانا کے مزار کے اوپر گئے، والدہ کے مزار کے اوپر گئے، بھائی حسن کے مزار کے اوپر گئے، سب سے رخصت ہوئے اور یہ طے کیا کہ اب یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی ہے، اپنے عزیز وطن کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب امام حسین وہاں سے واپس آ گئے تو پھر سے یزید کا فرمان آیا کہ امام حسین اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ولید ان کو قتل کر دے۔ چنانچہ امام حسین نے اپنا عزیز وطن اسی کے نتیجے میں اپنے نانا کے مزار سے ودا ہونے کے بعد، ماں کے مزار سے ودا ہونے کے بعد، بھائی کے مزار سے رخصت ہونے کے بعد 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ چھوڑ دیا۔ ساتھ میں آپ کے بچے تھے، خواتین تھیں، کچھ جوانان بنی ہاشم تھے۔ ایک قافلہ چھوٹا سا مکے کے لیے روانہ ہو گیا۔ 4 ماہ امام حسین مکے میں قیام پذیر رہے۔ جب معلوم ہوا کہ حاجیوں کے بھیس میں یہاں بھی یزید نے قاتلوں کو بھیج دیا ہے تو امام حسین نے وہاں سے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ 4 ماہ بعد وہاں سے روانہ ہوئے کوفے کے لیے، جہاں سے خط بھجوائے جا رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں خطوط آ رہے تھے۔ تو اس سے پہلے امام حسین نے جناب مسلم کو کوفے کے لیے روانہ کیا اور پھر بعد میں جب حج کو عمرے سے تبدیل کیا تو آپ بھی اس راہ میں مسافر ہوئے، یہاں تک کہ راستے میں مندر زوالہ پر جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی اور 2 محرم کو آپ وارد کربلا ہوئے، کوفے جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اس لیے کہ فوجی یزیدی نے جس کا سالار حر تھا راستے میں روک لیا اور آپ کو کربلا سے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ وہیں آپ قیام پذیر ہوئے، جس کے نتیجے میں روز عاشور
آپ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت نوش کرتے ہیں، دین کے اوپر قربان ہو جاتے ہیں۔ امام حسین ان کے ساتھی دین کے اوپر روز عاشور سن 61 ہجری میں قربان ہو گئے، لیکن دین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ گیا، اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، اور آج بھی لوگ حرام و حلال میں تمیز کرنے والے موجود ہیں، حق کو حق کہنے والے، باطل کو باطل کہنے والے موجود ہیں۔ یزید باطل تھا، باطل پرست تھا، وہ مٹ گیا، لیکن امام حسین حق پر تھے، حق پر انہوں نے جان دی۔ ان کا نام آج بھی ساری دنیا میں لیا جا رہا ہے، ان کے اوپر گریہ کیا جا رہا ہے، اور قیامت تک یہ گریہ ہوتا رہے گا، اور ان کی یاد تازہ رہے گی، منائی جاتی رہے گی۔ امام حسین ان کے ساتھیوں کا اسلام کے اوپر احسان عظیم ہے۔ آج جو اذان، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خمجہ، تمام چیزیں دینی احکام آج باقی ہیں، وہ صدقہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ خداوند عالم ہمیں صحیح دین فہمی کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔